السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ناظرین، یہ جو میں نے دو آیتیں مختلف تلاوت کی ہیں، اس کے اندر نماز کا ذکر ہے کہ نماز کو قائم کریں، نماز کو پابندی کرنی چاہیے، نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے ہمیں برے کاموں سے منع کرتی ہے، ہمیں برائی سے روکتی ہے۔ نماز جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی معلومات دینا چاہتا ہوں، شاید کہ ایسی معلومات، اسلامی بیان اس حوالے سے شاید کہ پوری یوٹیوب کے اوپر اس طرح کی ویڈیو موجود نہ ہو کہ نمازوں کا اجر کتنا ہے، کون سی جگہ پہ کتنا اجر ہے۔ ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ناظرین، جو انسان اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے جاتا ہے، وہ اللہ کا گھر یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے یا حج کرنے کے لیے جاتا ہے، مکہ المکرمہ خانہ کعبہ جاتا ہے، تو مکہ المکرمہ مسجد الحرام خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے۔ ناظرین، ہم دنیا سے جاتے ہیں تیاری کر کے، پاکستان سے جاتے ہیں یا کوئی دوسرے ممالک سے جو ساتھی جاتے ہیں، وہ عمرہ کے لیے تیاری کرتے ہیں، حج کے لیے تیاری کرتے ہیں اور اتنا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں اور ایک ایک ماہ تیاری پہ لگا دیتے ہیں اور فکر ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، سفر کی تیاری، وہاں پہ رہنا، کھانے پینے کی اشیاء، لباس، اس طرح کی بے شمار ہم چیزیں تیار کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں فکر بھی ہونا چاہیے اور ہمیں علم بھی ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جانا ہے، ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، جس مقصد کے لیے جانا ہے ہم نے اس مقصد کو پورا کرنا ہے، اس مقصد کا خیال رکھنا ہے۔ تو ناظرین، وہاں پہ جا کر اگر ہم نماز نہ پڑھیں، سستی کر لیں، 2 نمازیں پڑھ لی، 3 نہ پڑھی، 3 پڑھ لی، 1 نماز نہ پڑھی، وہ ہوٹل میں پڑھ لی، اپنے گھر میں پڑھ لی، تو ناظرین یہ اتنی دور جانا، پھر اللہ کی نیکیوں سے محروم رہنا اور اللہ کے گھر جا کر نماز نہ پڑھنا، اور اتنی نماز، ایک نماز پڑھنے سے بے شمار نمازوں کا اجر، کتنا اجر ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جو لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کر نماز کی پابندی خصوصی طور پر کریں اور مسجد الحرام خانہ کعبہ مکہ المکرمہ میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ ناظرین، جو انسان عمرہ کے لیے جاتا ہے، حج کے جاتا ہے تو مسجد الحرام میں نماز پڑھتا ہے۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا اجر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہر ایک مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور عمرہ بھی کریں، طواف بھی کریں، حج بھی کریں، اور ہر نماز کا اجر، ایک نماز کا اجر 1,00,000 نماز کا اجر ہے۔ ناظرین، ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کا، ایک دن میں 5 نمازیں ہوتے ہیں تو 5,00,000 نمازوں کا ہمیں اجر ملے گا۔ تو جو لوگ 21 دن گزارتے ہیں وہاں پہ، 15 دن مکہ میں گزارتے ہیں، 10 دن مدینہ میں گزارتے ہیں، تو اگر ہم 15 دن گزاریں تو روزانہ کا 5,00,000 نمازوں کا اجر ہو تو ناظرین کتنی نمازوں کا ہمیں اجر ملتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز پر خصوصی طور پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ ہم مسجد الحرام میں جائیں، مکہ المکرمہ جائیں عمرہ کے لیے، تو نماز کی زیادہ سے زیادہ پابندی کریں، نماز کی حفاظت کریں اور اچھے طریقے کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھیں۔ ناظرین، امید ہے کہ جو ناظرین میرے اس بیان کو سن رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو توفیق دے اور مکہ المکرمہ جائیں، عمرہ کے لیے جائیں، وہاں پہ جا کر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے نمازوں کی پابندی ضرور کریں گے۔ ہوٹل کے اندر، کمرے کے اندر، گھر کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ مکہ المکرمہ میں پہنچ کر مکے کی مسجد میں ہر نماز وہاں پہ پڑھیں گے۔ تو ناظرین، یہ تو میں نے بتایا کہ مکہ المکرمہ کی 5 نمازیں ہیں، 5,00,000 نماز کا اجر ہے، ایک نماز کا 1,00,000 کا اجر ہے۔ اس کے بعد جب انسان مدینہ میں جاتا ہے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، مسجد نبوی ہے، روضۃ الرسول ہے، ریاض الجنہ ہے، جنت البقیع ہے، تو ناظرین ایسے قباء مسجد ہے، وہاں پہ بھی نماز پڑھیں گے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔
تو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں جب انسان. ناظرین مسجد نبوی کے اندر جا کر نماز پڑھنا کتنی نمازوں کا اجر ہے. وہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں تو سستی کر لیتے ہیں یا سوئے رہتے ہیں, نماز کی پابندی نہیں کرتے. تو جو لوگ مدینہ پھر مکہ سے مدینہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کر بھی مسجد نبوی کے اندر زیادہ سے زیادہ نمازوں کو باجماعت ادا کریں, نماز سے پہلے پہنچیں اور نماز کا انتظار کریں. تو ناظرین مسجد نبوی کھلی فضا ہے, کھلا مقام ہے, خوبصورت مسجد ہے ناظرین, جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی ہے. تو ناظرین مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے سے 1000 نماز کا اجر ملتا ہے. تو ناظرین اگر انسان ایک نماز کو ضائع کر دے, گھر میں نماز پڑھے اور اپنے کمرے میں پڑھ لیں تو اسے تو اپنا ہی اجر ملے گا. تو ایک دن میں 5 نمازیں, ایک دن کی 5000 نمازیں ہو جاتی ہیں, 5000 نمازوں کا اجر ملتا ہے. تو ہمیں جب ہم مدینہ میں بھی جائیں تو ہمیں پابندی کرنی چاہیے اور نمازوں کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح مدینہ کے اندر قباء مسجد ہے, جو انسان وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے وہاں پہ اس انسان کو عمرے کا اجر ملتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ بیان پسند آیا ہوگا, میری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور میری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں گے اور زیادہ سے زیادہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے. ناظرین اس کے بعد جو ہے بیت المقدس, فلسطین کی مسجد جو پہلے ہمارا قبلہ ہوتا تھا بیت المقدس, جو انسان وہاں پہ جاتا ہے, فلسطین جاتا ہے, وہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا اجر 500 نماز کا اجر ہے. تو گویا کہ جو انسان ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے, ایک نماز کا 500 نمازوں کے برابر اجر ہے. تو اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہر مسلمان کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اگر انسان اپنے گھر میں ہے یعنی کہ پاکستان میں ہے یا کسی دوسرے ملک میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھیں. اگر جو انسان کسی وجہ سے یا جان بوجھ کر سستی کر لیتا ہے, شیطان کی بات مان لیتا ہے, رحمان کی بات نہیں مانتا, مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر, وہ انسان گھر میں بیٹھا رہتا ہے تو گھر میں نماز پڑھتا ہے, اسے ایک اپنی نماز کا اجر ہے. اگر وہی شخص مسجد میں چل کر آ کر نماز پڑھے اسے 27 نمازوں کا اجر ہے, 27 گنا اجر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, اللہ ہماری اصلاح فرمائے کہ ہم ہر نماز کو باجماعت مسجد میں جا کر ادا کریں. تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ بیان پسند آیا ہوگا اور آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. نماز باجماعت کرنے کا بہت زیادہ اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان نمازان ہو جاتی ہے, نماز کے وقت گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس گھر میں بچے نہ ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اس گھر کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے. تو ناظرین یہ حدیث پر غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے. ہمیں وعید ہے ہمارے لیے کہ ہمیں فکر ہے کہ ہمیں اس حدیث پر عمل کریں اور ہم زیادہ سے زیادہ مسجد میں جا کر نماز ادا کریں. اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے, ہر مسلمان کو 5 وقت کا نمازی بنائے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم زیادہ سے زیادہ نماز کی پابندی کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.